السلام علیکم۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الثالث یعنی تیسرا سبق، ٹھیک ہے، وہ ہمارا چل رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں بیتن ہے اور پھر البیت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کتابن ہے، الکتاب۔ اسی طرح نیچے دیکھیں قلم القلم، جمل الجمل، ٹھیک ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو پہلا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے مثال کے طور پر میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، صحیح۔ جیسے یہ پہلا لفظ ہے بیتن، ٹھیک ہے، یہ ہے بیتن، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ہمارے سامنے دوسرا ہے لفظ ہمارے سامنے البیت، ٹھیک ہے، البیت۔ یہ ہے صحیح، البیت۔ اب دیکھو یہاں پہ اس لفظ میں شروع میں الف لام نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف لام شروع میں نہیں ہے، اور یہاں پہ شروع میں الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی الف لام آیا پہلے دوسرے لفظ میں البیتن، تو البیت کی وجہ سے کیا ہوا، سب سے پہلے جو یہاں پہ تنوین لگی ہوئی تھی، دو پیش تنوین، اس تنوین نے الف لام نے آ کے اس تنوین کو یہاں پر ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الف لام آ جاتا ہے نا، تو اس سے کیا بات ہوتی ہے، اس سے کیا فرق لفظ کے اوپر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے یہ لفظ فرق پڑتا ہے جب ہم کہتے ہیں بیتن، صحیح، جب ہم کہتے ہیں بیتن الف لام میم کے بغیر، صحیح، تو اس وقت کوئی بھی گھر مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گھر، صحیح، کوئی بھی گھر مراد ہوتا ہے، کوئی بھی گھر مراد ہوتا ہے، کوئی اس سے کیا نام ہے خاص نہیں ہے، کوئی بھی عام گھر مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر البیت کہتے ہیں، البیت کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے خاص گھر، صحیح، کیا ہوتا ہے اس سے مراد، خاص گھر، اس سے خاص گھر مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی خاص گھر مراد اس سے ہوتا ہے۔ تو البیت جب آ جاتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک منٹ یہ غلطی ہو گئی، یہاں پہ البیت پیش ہے، صحیح، پیش، تو البیت تنوین ختم کر دے تو خاص گھر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو آپ لوگوں نے دو چیزیں پڑھی ہوگی مختلف لینگویج میں، ایک ہوتا ہے اس میں نکرہ اور دوسرا ہوتا ہے اس میں معرفہ، صحیح۔ یہ دو چیزیں، یہ دو ہے اسم کی قسمیں ہیں، ایک اس میں نکرہ ہے اور یہ ہے ایک اس میں معرفہ ہے، صحیح۔ تو اس میں نکرہ جو بھی ہوگا نا، تو اس کی مثال یہی ہے، کیا ہے، اس کی مثال جو ہے یہی ہے بیتن والی، صحیح، یہ اس کی مثال، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں معرفہ ہوگا، صحیح، اس میں معرفہ ہوگا تو اس کی مثال جو ہے کیا نام ہے،
اس کی مثال یہ ہوگی البیت کی ہوگی، یعنی کہ اگر کسی لفظ کو اس میں نکیرہ بنانا ہے تو الف لام ہٹا دیں گے اور اس کے آخر میں تنوین لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی لفظ کو خاص بنانا ہے، اس میں معرفہ بنانا ہے، تو پھر اس کے اوپر الف لام لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات جو ہے اس سبق میں آپ کو سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ اسی کو ہی یہاں پہ کیا نام ہے سکھایا گیا ہے، اس میں معرفہ۔ تو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بیتن ہے، صحیح۔ اب دیکھو یہاں پہ بیتن ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، البیت یہ اس میں معرفہ ہے۔ اسی طرح قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو قلم یہاں پہ جو ہے اس میں نکرہ ہے، القلم اس میں معرفہ ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھو القلم مکسور، ٹھیک ہے۔ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ دیکھو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، صحیح۔ اب دیکھو ٹوٹا ہوا قلم، مکسور جو ٹوٹی ہوئی چیز ہے اس کو کہتے ہیں القلم مکسور، یا ٹوٹا ہوا قلم ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا قلم یا ٹوٹا ہوا قلم ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پہ ہم پڑھیں گے مبتدا اور خبر کا، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر کا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بہرحال ابھی اتنی بات ذہن میں رکھے کہ یہ کیا نام ہے، اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے، صحیح۔ الف لام میم آ جانے سے وہ لفظ خاص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی طرح الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، والمدرس واقف، استاد کھڑا ہے، واقف کیا نام ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، جالس بیٹھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، مختلف مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہے، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، والقلم قدیم، قلم جو ہے وہ کیا نام ہے، قلم جو ہے وہ پرانی ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، الحمار صغیر، کیا نام ہے، یہ گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، یہاں پہ دیکھو الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، المندیل وسخ، اور رومال، المندیل، مندیل رومال کو کہتے ہیں، المندیل وسخ، کیا نام ہے، رومال جو ہے وہ گندا ہے۔ اسی طرح الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، صحیح، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، نمبر 7 پہ البیت قریب، گھر قریب ہے، والمسجد بعید، مسجد دور ہے۔ الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، الورق خفیف، اور پتا جو ہے، ورق پتے کو بھی کہتے ہیں، کاغذ نرم ہے۔ اسی طرح کیا نام ہے، نمبر 9 پہ ہے اللبن حار، دودھ کیا ہے، گرم ہے۔ القمیص نظیف، اور قمیص کیا ہے، صاف ستھری ہے۔ تو یہ کیا نام ہے، القمر، الحجر، المندیل، الف لام میم، یہ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے۔ اب تمرین جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اس کی ہم دیکھ لیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ آج اتنا ہی سبق یاد رکھیں۔